بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 110 ہے، جس میں ہم شاعر عبید بن معاویہ کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال عبید بن معاویة ألا حي ليلى وأطلى لها ورملة ريا وأجبى لها وأنعم بما أرسلت بالها ونالت تحية من نالها فإني لذو مرة إذا ركبت حالة حالها أقدم بالزجر قبل الوعيد لتنهى القبائل جهالها وقافية مثل حد السنان تبقى ويذهب من قالها تجودت في مجلس واحد قراها و90 أمثالها۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ الا حی، حیا یحیی تحیتاً عربی زبان میں سلام کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلا انا احیی کا تحیتاً، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، تحیت الاسلامی الحبیبہ۔ طیب، الا حی، سنو، سلام کہو، لیلا، لیلا کو، و اطلالہا، اور اس کنڈرات کو جہاں پر وہ رہتی تھیں۔ الا حی، الا سلم، بلغ سلامی الی لیلا و اطلالہا، اور اس کے کھنڈرات کو، ورملۃ ریہ، اور اسی طرح رملہ جگہ کا نام ہے، ریہ ایک لڑکی کا نام ہے، تو کہتے ہیں اور رملہ، ریہ اور اس کے پہاڑوں کو میرا سلام کہو، واجبالہا وجبالہا، وانعم بما ارسلت بالہا، اور تو لیلا کے دل کو ہمارا سلام کہہ کر خوش کر، ونالت تحیۃ من نالہا، اور اس کے بدلے میں جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے، اور اصل سلام کے لطف کو وہ اس نے پایا جس نے خود لیلا کو پایا ہو، اور نہ صرف سلام کا کیا مزہ۔ کہتے ہیں وَأَنْعِمْ، اور اس کو خوش قسمتی سمجھو، یا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اگر آپ نے خوش ہونا ہے تو آپ لیلا کو سلام کہیں، بما ارسلت بالہا، جیسا کہ اس نے ہمیں سلام بھیجا ہے ہم بھی اس کو سلام بھیجیں گے، ونالت تحیۃ، اور سلام کو وہی پاتا ہے، اس کے مزے کو وہی سمجھتا ہے، من نالہا، جو لیلا کو حاصل کر لیتا ہے۔ فإنی لذو مرۃ، میں ایک تلخ قوت والا ہوں، فإنی، میں، لذو مرۃ، مرہ کہتے ہیں تلخ کو، تلخ چیز یا کھٹی چیز، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا شیء حلو، یہ چیز میٹھی ہے، وھذا شیء مر، اور یہ چیز کڑوی ہے۔ تو کہتے ہیں فإنی لذو مرۃ، لذو قوت، اس کا معنی قوت ہے، مرۃ کڑوی، میں ایک تلخ قوت والا ہوں، اذا رکبت حالۃ حالہا، جب ایک حالت دوسری حالت پر سوار ہو جائے۔ مثال اس کا معنی کیا ہوگا کہ جب مصائب کا ازدحام ہو جائے، جب بہت سارے مصائب، مصیبتیں، مشاکل ٹوٹ پڑیں، تو میں اس وقت کیا ہوں؟ تلخ قوت والا ہوں۔ اقدم بالزجر قبل الوعید، کہتے ہیں کہ میں قتل کر دینے کی دھمکی سے پہلے زبانی جھڑکی پیش کر دیتا ہوں۔ اقدم بالزجر المنع باللسان، میں زبان سے پہلے منع کرتا ہوں کہ بھائی باز آ جاؤ، قبل الوعید قبل القتل، اس سے پہلے کہ میں ان کو قتل کروں، ان پر چڑھائی کروں، ان کو میں خبردار کرتا ہوں۔ اقدم یعنی اتقدم بالزجر والمنع قبل ان اقتل لتنهى القبائل جهالها، تاکہ میری اس دھمکی کی وجہ سے قبائل اپنے جاہلوں کو سمجھا دیں اور اسے لڑنے سے روک دیں۔ لتنہا، نہا ینہا منع کرنا، القبائل قبیلے والے، جہالہا اپنے جاہلوں کو، یا جو ابھی تک نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔
ان کو خبردار کر دیں کہ بھائی ان سے نہ کریں۔ وقافیۃ مثل حد السنانی، اور میرے بہت سے شعر جو مخالفین کے لیے نیزوں کی دھار کی مانند تیز ہیں، یعنی اقدم بالزجر و اقدم بقافیۃ، جس طرح میں پہلے منع کرتا ہوں زبان سے، اسی طرح میں ان کے لیے پہلے قافیہ اور اشعار بھی پڑھتا ہوں، اور یہ جو اشعار ہیں یہ ان کے اوپر اتنی اس کی تاثیر ہے کہ نیزوں سے بھی زیادہ، کہ اگر میں نیزے سے وار کروں اس سے بھی زیادہ تیز ان پر اثر انداز ہونے والے میرے اشعار ہوا کرتے ہیں۔ مثل حد السنان، یعنی نیزوں کی دھار کی مانند تیز ہیں۔ تبقى، یہ باقی رہتی ہیں، میرے اشعار باقی رہیں گے ان کے حق میں۔ وَيَذْهَبُ مَنْ قَالَهَا، اور اس کا کہنے والا چلا جائے گا فنا ہو کر، ختم ہو کر۔ تو یہ میرے اشعار ان کے لیے تیز ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تجودت فی مجلس واحد، میں نے ایک ہی محفل میں ان اشعار کی ضیافت عمدگی سے کی۔ تجودت، میں نے تجود فی العمل بمعنی عمدگی سے کام کرنا، تجود فی العمل، تو کہتے ہیں میں نے سارا کچھ کیا ایک ہی محفل میں، گویا کہ میں نے اشعار کی ضیافت عمدگی سے کر دی۔ قراہا ای ضیافتہا، و90 امثالہا، اور ان جیسے 90 اشعار مزید کہے۔ ایک ہی مجلس میں نے جب اشعار کہے اور عمدگی کے ساتھ، تو گویا کہ میں نے اشعار کا بھی اکرام کر دیا۔ و90 امثالہا، اور اسی طرح کے اشعار میں نے 90 اور کہے، تو یہ گویا کہ میں شاعر بھی بہت اچھا ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں وقال جابر بن رعلان السنبسی لما رأت معشرا قلت حمولتهم قالت سعاد أهذا مالكم بجلا إما تري ما لنا أضحى به خلل فقد يكون قديما يرتق الخلل قد يعلم القوم أنا يوم نجدتهم لا نتقي بالكمي الحارد الأسل لكن ترى رجلا في إثره رجل قد غادر رجلا بالقاع منجدلا۔ جابر بن رعلان کہتے ہیں لما رأت معشرا قلت حمولتهم، جب رأت سعاد، رأت اس کا جو فاعل ہے وہ سعاد ہے، جب سعاد نے دیکھا ایک قبیلے کو جس کی بار برداری کے اونٹ کم تھے، قلت حمولتهم، یعنی جب لشکر کے پاس بار برداری یعنی جو سامان اٹھانے والی جو اونٹنیاں ہیں وہ کم ہیں، قالت سعاد، تو سعاد نے کہا اہذا مالکم بجلا، دیکھا تو کہنے لگی بس یہی تمہارا سارا مال ہے۔ حمولہ جسے ہم نے کہا یہاں پر حمولہ کہتے ہیں اونٹ جس پر سامان لدا ہوا ہو، اور اس کے علاوہ بجلا کے معنی ہیں حسب کے، یعنی کافی۔ مالکم حسب، فقط یہ تمہارا مال ہے۔ قالت سعاد عندما رأت حمولتنا، جب انہوں نے ہمارے اونٹنیوں کو دیکھا جو سامان کو اٹھاتی ہیں، تو سعد نے یہ اشکال کیا، یا تنزن کہا یا کہا کہ تمہارے پاس بس اتنا سا مال ہے، تم اتنے فقیر اور غریب ہو، یا تم اتنے گرے ہوئے ہو۔ اما تری ما لنا اضحى به خلل، اب کہتے ہیں اگر سعاد دیکھتی ہے کہ ہمارے مال میں نقص واقع ہوا ہے، کہ وہ مال بہت پہلے سے نقصان اور کمی کو بند کرتا رہا ہے، کہتے ہیں اما تری، اگر وہ دیکھ لیتی ما لنا، کہ ہماری جو چیزیں ہیں اضحى به خلل، اگر اس میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے تو اس کی وجہ تو پوچھیں، وجہ بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ اضحى اصبح فيه خلل نقص، ما لنا ای الذی نحن نملک، جو ہماری ملکیت میں مال ہے، اگر اس میں اس کو کوئی نقص نظر آ، کیا وجہ ہے؟ فقد یکون قدیما یرتق الخلل، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ اس کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ مال بہت پہلے سے نقصان و کمی کو بند کرتا رہا، یعنی ہمارے مال کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ہم محتاجوں کی ضروریات پوری کرتے رہے ہیں۔ گویا کہ سعاد کو اس نے جواب دیا، اگر وہ اس بات کو بھی سوچ لے کہ خلل کیوں واقع ہوا ہمارے مال میں، اور ہمارے تھوڑا سا مال اور حمولہ کم کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم قدیم بہت پہلے سے محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قد یعلم القوم انا یوم نجدتہم، قوم یہ بات جانتی ہے کہ ہم ان کی سختی کے دن دلیر قوی آدمی کے اوٹ اور آڑ میں نیزے نہیں رکھتے۔ قد یعلم القوم، قد للتحقیق والتکثیر، کہ کثرت کے ساتھ یہ قوم جانتی ہے، انا یوم نجدتہم، جب ہم کسی قوم کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، لا نتقی، ہم نہیں چھپتے، بالکمی، کسی شجاع آدمی کے پیچھے، الشجاع، کسی بھی بہادر کے پیچھے ہم نہیں چھپتے، ہم سب خود بہادر ہیں۔ الحارد الاسلا، جو دلیر آدمی ہو، ان کے نیزے اس کے پاس ہوں، ہم نیزے سے نہیں بلکہ آگے بڑھ کر خود لڑتے ہیں اور ہم خود بہادر ہیں۔ اصل کہتے ہیں، الاصل الرماح، یہاں پر لکھا ہے، اس سے مراد نیزے ہیں۔ الحارد، غضبناک ہونا، یعنی ایسا شجاع جو غضبناک ہو، اس کے پیچھے ہم نہیں چھپتے بلکہ ہم خود بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم جس طرح سخاوت میں ایک نمبر پر ہیں، اسی طرح شجاعت میں بھی ہم ایک نمبر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا مال کم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، اور ہم جب بلاوا آتا ہے، کوئی ہمیں مدد کے لیے، نصرت کے لیے بلاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم کسی بہادر کے پیچھے نہیں چھپتے بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ترا رجلا فی اثرتی رجل، فی اثرہ رجل، لیکن جب تم دیکھتی ہو رجلا، کسی ایک کو، کسی ایک کے عقب میں دوسرا آدمی، کہ ان دونوں نے دشمن کا آدمی میدان میں بچھڑا ہوا چھوڑا ہے، یعنی ہم بہادر میدان جنگ میں آگے بڑھنے والے اور دشمن کو مارنے والے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی کے عقب میں تو دوسرا آدمی دیکھے گا۔ لیکن ترا رجلا، آپ دیکھو گی کہ ایک آدمی کے پیچھے خلفہ رجل، جب ایک آدمی مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا نائب آ جاتا ہے۔ قد غادرا رجلا بالقاع منجدلا بالارض المستویہ، تو مقصد یہ ہے کہ ان دونوں نے دشمن کا آدمی میدان میں بچھڑا ہوا چھوڑا ہوگا۔ ظاہر ہے جب دو آدمی ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے تو وہ ایسا وار کریں گے کہ سامنے والے کو تو مات دے دیں گے، قتل کر دیں گے، تو وہ پھر الارض المستویہ، القاع الارض، زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں، منجدلا، جس کا ترجمہ ہے زمین پر بچھڑنے والے، گرنے والے، بہت زیادہ آپ کو پھر وہاں پر بکھرے ہوئے ملیں گے میدان میں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔